بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل پر کن انعامات کی برسات ہوئی؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پیتر پے انعامات و احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرعون کے عذاب سے نجات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں آل فرعون سے مراد فرعون، اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں۔ قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان جتایا کہ اس نے ایک خطرناک موقع پر ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج نے جو بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے سمندر کو پار کرنا چاہا اور وہ بیچ راستے میں پہنچے تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے مل گیا اور شاہ مصر فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ میں ہی قوم موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جب تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد مقررہ کے لیے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دی تھی، اور وہ میعاد مقررہ 40 رات تھی۔ سورہ بقرہ میں مزید ارشاد ربانی ہے: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ممکن ہے کتاب یعنی توریت ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں ارشاد ہے: پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والا ہے۔ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا: بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا، یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو۔ اس سے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب سے: قصاص میں جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اپنے دین کو چھوڑنے والا، جماعت کو
ترک کر دینے والا، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو بنی اسرائیل کے 70 لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل نے کوہ طور پر پہنچ کر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، وہ عذاب زلزلہ اور صاعقہ کی صورت میں تھا۔ زلزلہ آیا، بجلی گری، اور بجلی گرنے سے وہ لوگ ہلاک ہوئے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام اور احسان بھی فرمایا کہ ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام فرما دیا۔ من و سلوہ کا ذکر کیا اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ سورہ طٰ میں ارشاد ربانی ہے، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے، جسے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا مدینہ منورہ کی اعلیٰ کھجور جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔